ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں عزیزو آپ سبوں کے لیے جو دور و نزدیک سے یہاں پر ہیں اور خدا سے اپنی آج کی روٹی لینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ابدی ہے اور زندہ ہے، بند بند گودے گودے میں سے گزرنے پہ قادر ہے، اور ہم اسی پاک کلام میں سے عزیزو سیکھتے جا رہے ہیں. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمیں یہ مواقع دیتا ہے کہ ہم اس کے پاک کلام میں سے سیکھیں. بزرگ نوح کے حوالے سے آف کورس ہمیں پتا ہے کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، لیکن ہم ایمان کے ان سورماؤں کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں. گزشتہ کچھ ہفتوں سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں ایک سیریز کے طور پر کہ کس طرح ایمان ہمیں یہ طاقت بخشتا ہے کہ ہم قدرتی دنیا سے، جسمانی دنیا سے، ہم مافوق الفطرت جو غیر قدرتی سپر نیچرل چیزیں ہیں ان کی طرف بڑھ سکیں. اور کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ایمان وہ برج ہے، ایمان وہ پل ہے جو ہمیں اس جسمانی دنیا سے روحانی دنیا میں لے کر جاتا ہے. جو چیزیں جو لوگ پہلے دیکھتے ہیں، پہلے they see it before they believe it، وہ دیکھتے ہیں پھر وہ یقین کرتے ہیں. ہمیں پہلے ان چیزوں کا یقین ہے، اور ایمان وہ کنجی ہے جو ہمیں ایسا کرنے پر جو ہے وہ مجبور کرتی ہے، ہمیں انسپائر کرتی ہے تاکہ ہم پھر ان چیزوں کو حاصل بھی کر سکیں. اور ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا مریم اور مارتھا اور لازر کے حوالے سے کہ کس طرح خدا یسوع مسیح نے اسے شفا بخشی اور وہ ایمان کے اوپر نربھر تھی. آپ گزشتہ جو پروگرامز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. ہم نے بزرگہ سارا کے حوالے سے سیکھا کہ کس طرح سارا نے اسحاق کو پایا ایمان کی بدولت. ہم نے پترس کے حوالے سے سیکھا، جو پترس خدا کے شاگرد تھے، کہ کس طرح وہ پانی پر چلنے والے بنے. کیونکہ وہ خدا پر فوکس کرتے تھے ایمان کی بدولت. اور یہ سارے ایمان کی باتیں ہیں. لیکن میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں کا 11واں باب، دا بک آف ہیبروز، اور ہم اس کی 11ویں باب میں 7ویں آیت سے پڑھیں گے، جہاں پر لکھا ہے، بلکہ 7ویں آیت ہی پڑھیں گے. ہیبروز 11:7 کہ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے. ہاللیلویہ، آمین. ہم خدا کے پاک کلام کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس بات کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ مواقع دیتا ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھنے والے ہوں. ہاللیلویہ. عزیزو، آج ہم بہت سی چیزیں سیکھیں گے، اور خاص طور پر اس بھید کے حوالے سے بھی سیکھیں گے جو جباروں کے حوالے سے، نیفلیم کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے. بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں. میں نے اس چیز کو پہلے بھی ایڈریس کیا ہے، لیکن آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے اس بات کو بھی سیکھیں گے جہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کو، بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور پھر ان سے شادیاں کی. وہ کیا بھید ہے؟ بٹ بفور وی ڈو دیٹ وی مسٹ فوکس کہ آج ہمیں نوح کی جانب دیکھنا ہے، کیونکہ نوح ہمیں خداوند یسوع المسیح کی یاد دلاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ خداوند، نہ صرف کلام خداوند یسوع المسیح کی طرف، ہمارے منجی یشوع مسیح کی طرف پوائنٹ کرتا ہے، بلکہ تمام انبیاء بھی، تمام پروفٹس بھی جو ہیں وہ خداوند یسوع المسیح کی جانب پوائنٹ کرتے ہیں. جیسے داؤد بادشاہ ہے تو ہم یسوع المسیح کو ابن داؤد کہتے ہیں. جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں، اپنے عزیزوں کی وجہ سے دکھ اٹھایا تو ہم یسوع مسیح کو مسیح بن یوسف بھی کہتے ہیں. اسی طرح موسیٰ کہتا ہے تم میری مانند ایک نبی ہوگا، اور وہ خداوند یسوع المسیح کی مانند کہتا ہے. پھر ہارون جو سردار قائم تھے، وہ ہم خداوند یسوع المسیح میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا سردار قائم ہے. اینڈ the list goes on. بٹ کس طرح نوح ہمیں خداوند یسوع المسیح کی یاد دلاتا ہے؟ اس لیے کہ خداوند یسوع المسیح کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ ان کی آمد کس وقت ہوگی، اینڈ ٹائمز کیسے ہوں گے. جیسے نوح کے زمانے کے حالات تھے، تو نوح کے زمانے کے حالات کی طرح خداوند یسوع المسیح آئیں گے، جو سیکنڈ کمنگ ہے ہم کی. تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم سارے کہتے تو ہیں کہ خداوند یسوع المسیح آ جائیں، بٹ آر وی ریڈی فار ہم؟ کیا ہم نوح کی طرح ہیں کہ ہم بچ جائیں؟ کیا ہماری کشتیاں تیار ہیں؟ کیونکہ نوح کے حوالے سے لکھا ہے 6 باب پیدائش کا، جینیسس 6:22. اور نوح نے یوں ہی کیا، جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا.
نو نے ویسا ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا. کیا ہم خدا کے حکم کو مانتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں وہ یسوع کی ذمہ داری ہے؟ وی مسٹ ریئلائز کہ ہم نے نو کی مانند بننا ہے. کیوں نو کی مانند بننا ہے؟ کیونکہ نو اس زمانے میں راست باز تھا اور لکھا ہے کہ خداوند نے نو کو اس کے گھرانے سمیت بچایا. اگر آپ اپنے گھرانے سمیت بچنا چاہتے ہیں تو عزیزو آپ کو نو کی طرح بننا ہے. کیونکہ لکھا ہے نوآ واکڈ ود گاڈ، خداوند کے ساتھ نو چلتا تھا. جب آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں عزیزو تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں آپ خداوند کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے بلکہ خداوند آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. He is walking with you. You must realize کہ خداوند آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. اور کیسی ہی شاندار بات ہے کہ you are in the company of God, God the most high. وہ خداوند خدا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، آپ اس کی کمپنی میں چل رہے ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں. کسی کے ساتھ چلنا، کسی کے ساتھ جو ہے رفاقت کرنا کتنی اچھی بات ہے. اگر کوئی ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ہو جس کے ساتھ آپ چلیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑا ہے وہ خدا جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے. اور یاد رکھیں جب آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، انفیکٹ خداوند آپ کے ساتھ چل رہے ہوں، تو آپ کے فیصلے جو ہیں وہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی. کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ خداوند کے ساتھ ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے، کوئی برائی آپ کے پاس نہیں آ سکتی، کوئی بدی آپ کو تنگ نہیں کر سکتی. اور پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ all your decisions are based on his proximity. اس کی قربت کی وجہ سے عزیزو آپ کے تمام فیصلے اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. اسی لیے داؤد بادشاہ کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. عزیزو یہ کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا دوں، نو کا خداوند کے ساتھ جو چلنا ہے، اور اس حوالے سے کچھ سوال کچھ جواب وہ بھی کلیئر ہوتے جائیں گے. کیونکہ لکھا ہے کہ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں ہوں، تو خدا کے بیٹوں نے، جینیسس 6 کی پہلی جو 4 آیات ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا. تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی. ان دنوں میں زمین پر جب بار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی. یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں. اور پھر آگے لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بڑھ گئی، ان کے دل کے تصور خیال سدا برے ہوتے ہیں. اور تب خداوند ملول ہوا، دل میں غم کیا، اور خداوند نے انسان کو، بنی نو انسان کو، پوری انسانیت کو، پورے لوگوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، مائنس نوح اینڈ ہز فیملی. نوح کو چھوڑ کے، اس کے گھرانے کو چھوڑ کے اس نے ساروں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. تو ایسا کیا ہوا کہ یہ جو آیات ہیں ہمیں بتاتی ہیں، کیونکہ ان آیات میں بہت کچھ ہے. اور عزیزو بہت سے لوگوں کا سرسری طور پر یہی خیال ہے کہ خدا کے بیٹے، کیونکہ وہ ایوب کو کوٹ کرتے ہیں، خدا کے بیٹے فرشتوں کے لیے یوز ہوا ہے، تو وہ ہیں جناب یہ فالن اینجلز. اب یہاں پر فالن اینجلز لکھا نہیں ہوا، لیکن یہ لوگوں نے اس کو ازیوم کیا ہوا ہے کہ یہ فالن اینجلز ہیں، وہ فرشتے جو گرائے گئے ہیں. گرچہ یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ خدا کے وہ بیٹے جو گرائے گئے، لیکن لکھا ہوا ہے خدا کے بیٹے، تو لوگوں نے ازیوم کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتے گرائے گئے ہیں. اور انہوں نے آ کر آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا ہے کہ وہ خوبصورت ہیں، اور یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ یہ فالن اینجلز نے آ کر انسان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کی، اور ان سے جو اولاد ہوئی وہ بڑے جنات تھے، بڑے جن تھے. اور خداوند نے اس ریس کو، ان نیفلیم کو، ان بڑے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے یہ طوفان لایا، وہ جو جنات نما تھے. اور یہ تھیوری بہت مشہور ہے، اس کے حوالے سے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑی فلمیں اس کے حوالے سے بن سکتی ہیں، ڈرامے اس کے حوالے سے بن سکتے ہیں، بہت سی کہانیاں اس کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں، بہت سے لوگوں نے کتابیں بیچی، بہت سے لوگوں نے منسٹریاں کھڑی کر لیں اس حوالے سے. لیکن عزیزو ہمیں خدا کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور جو نقطہ نظر ہے، یہ ایک نقطہ نظر ہے، لیکن ایک اور نقطہ نظر جو کہ کلام کے ساتھ میل کھاتا ہے، جو کہ یہاں پر لکھا ہے جو بات، اس لیے ہم نے جو عبرانی ورڈ آج پڑھا
وہ خلیل تھا جو پروفینٹی کو، برائی کو، بدی کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ عبرانی ٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ آدمی جو ہیں وہ روئے زمین پر بڑھنے لگے، کس میں؟ برائی میں. اسی لیے خداوند نے بنی نوع انسان کو ختم کرنے کا ارادہ کیا. تو آدمی کس میں بڑھ رہے ہیں؟ برائی میں. تو ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. اگر برائی والے لوگ ہیں تو ان کے بیٹے، ان کے خاندان جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. خدا کے بیٹے کون ہیں؟ اس کے لیے ہم دیکھیں گے رومیو کا 8واں باب، رومنز 8، جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا کے بیٹے کون ہیں. رومنز 8 اور اس کی 14 ورس میں لکھا ہے، رومیو 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت. اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے جو خدا کے بیٹوں کا ٹائٹل تھا، وہ اچھے لوگ تھے جو خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے تھے. لیکن وہ آدمی کی بیٹیاں، وہ آدمی جن کے حوالے سے پہلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ برائی میں، پروفینٹی میں، خلیل میں بڑھنے لگے. یہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو تب مزید برے بچے پیدا ہوتے ہیں. وہ جو نامور ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ جنات تھے، کیونکہ اگر جنات، ہم اس تھیوری کو مثال کے طور پر پہلی تھیوری کو مان بھی لیں کہ جنات فرشتوں سے، فالن اینجل سے اور انسان سے مل کے پیدا ہوئے ہیں اور خداوند نے طوفان لایا کہ وہ ختم ہو جائے، تو ہمیں جنات بعد میں بھی نظر آتے ہیں، بڑے جن قسم کے لوگ. جیسے کینان میں جب لوگ جاتے ہیں اسرائیلی ریکی کرنے، موسیٰ بھیجتا ہے 12 جاسوس جن میں کالب اور یشوا بھی تھے، تو ہمیں پھر وہاں پر بڑے جبار نظر آتے ہیں. یہی جبار، نیفلیم، بڑے لوگ. اور داؤد بادشاہ سے آپ سب واقف ہیں، اس کی جو پہلی لڑائی ہے وہ بھی گلایت سے، جاتی جولیت سے ہوتی ہے، جو کہ جبار تھا، بڑا تھا. پھر وہ کتوں آ گیا کہ اگر یہ سارے ختم ہو گئے تھے. تو اس لیے پہلی تھیوری جو ہے وہ تھیوری کے طور پر تو ایک ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم غور کریں جیسے آج ہم کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کے بیٹے ایک اچھی ریس ہے. اور کلام کی جو ایکسٹرا کینونیکل بکس ہیں، وہ بکس جو کینن میں، بائبل میں شامل نہیں ہوئی لیکن پہلے موجود تھی، ہسٹوریکل بکس، وہ بتاتی ہیں کہ یہ سیت کی اولاد تھی. اور سیت کی اولاد جو ہے وہ اس کے پاس شادی کرنے کے لیے خواتین نہیں تھی. تو وہ جب ان عورتوں سے جو کہ برے آدمیوں سے، پروفینٹی، خلیل کرنے والے، بدکاری کرنے والے گھرانوں سے آئی تھی، ان کے ساتھ جب ملتی ہیں تو ان سے جو اولاد ہوتی ہے وہ نامور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بڑے جن تھے، بلکہ ان کا اختیار زیادہ تھا اور وہ بری چیزیں رائج کرتے تھے. جیسے آج کل بھی ہے، آج کل پاور میں اگر کوئی پرائم منسٹر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دارا سنگھ کی طرح بڑا ہوگا، جن ہوگا گلایت کی طرح، بلکہ وہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس اختیار ہے. ہیبرو میں نام کو کہتے ہیں شیم، تو ان کا شیم بڑا ہے، ان کا نام بڑا ہے، اختیار بڑا ہے ان کا، اور وہ ایسے لاز لے کر آ سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں ہوں، چاہے مشرقی ملک میں ہیں، چاہے مغربی ملک میں ہیں، whether you are in a western state or ایسٹرن کنٹری، کہ ایسے لاز بن رہے ہیں جو خداوند کے کلام کے خلاف ہیں. تو وہ جو پرائم منسٹرز یا جو اسمبلی کے ممبرز انہیں بنا رہے ہیں، وہ کوئی جنات تو نہیں ہیں، وہ کوئی بڑی بڑی چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن ان کا اختیار بڑا ہے. And that is what is being said here. So ہمیں اس حوالے سے دیکھنا ہے. لیکن coming back to the actual پوائنٹ جو ہمیں نوح کے حوالے سے نظر آ رہا ہے، ریگارڈلیس کہ پہلی تھیوری ٹھیک ہے یا دوسری بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تفصیل وہ ٹھیک ہے، جو لوگ ہیں وہ برا سوچ رہے ہیں اور برائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ زمین پر انسان کی بدی اتنی بڑھ رہی ہے کہ ان کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہیں، وہ بری سے بری چیز سوچ رہے ہیں. اور آج کل ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ برائی کے نئے طریقے، بدی کے نئے طریقے، ہر قسم کی اخلاقی بے راروی کے نئے طریقے، خداوند کو تنگ کرنے کے نئے طریقے جو ہیں وہ ایجاد کیے جاتے ہیں. اور اس حوالے سے خداوند جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ اس کی آواز کو، اس کی کالنگ کو سن لیں، وگرنہ ویسا ہی ایک طوفان پھر آنے والا ہے. اور انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بزرگ نوح سے کہا کہ آپ کشتی بنائیں.
13वीं आयत में 6 बाब की जेनेसिस 6:13 में लिखा है, और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। तो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोबर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, इस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। खुदावंद कह रहे हैं कि तू एक किश्ती बना ले, क्योंकि मैं इन तमाम लोगों का खात्मा करने वाला हूं, मैं इन तमाम लोगों को हलाक करने वाला हूं। लिखा है नूह के लिए कि नूह मर्द रास्तबाज था और अपने जमाने के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ चलता था। अजीजों, खुदावंद के साथ चलना, जैसे हमने पिछले हफ्ते सीखा, लास्ट वीक कि खुदावंद के साथ चलना जो है ना, वो जरूरी है। आप खड़े नहीं रह सकते, यू गॉट टू वॉक विद गॉड। और जो वॉक करते हैं, इसीलिए दूसरे ग्रंथियों में हमने पढ़ा था कि खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है कि ईमान जो है वो खुदावंद के साथ चलने पर निर्भर है। आप सिर्फ गली बाती जो है वो काम नहीं कर सकते, यू गॉट टू वॉक विद गॉड। और नूह खुदावंद के साथ चलता था, वो ये कह नहीं देता था कि असी खुदावंद दी गल्लां नूं मन्नांगे या यसू मेरे लिए कर देगा। नो, ही डिड इट while observing obedience with God। खुदावंद के साथ चलता था। और हम देखते हैं कि लिखा है कि वो अपने जमाने के लोगों में बेऐब था। जमाना कैसा है, कॉन्टेक्स्ट कैसा है, बुराई करने वाले, हर किस्म की नित नई बुराई सोचने वाले लोग हैं, वो सारे बुराई करने वाले हैं। नूह कैसा है? नूह वैसा नहीं है, नूह उसके बरक्स बिल्कुल बेऐब है। यानी आप सोचें कि हजार लखूखा लोग जो हैं वो एक सिमत में जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और नूह अपने घराने के साथ दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। उसको नहीं परवाह कि बाकी हजार लखूखा लोग जो हैं वो किस तरह दूसरी सम्मत में जा रहे हैं। वो अपनी और अपने घराने के साथ खुदावंद के साथ चल रहा है, इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। ही इज द ऑड वन आउट, वो एक एक्सेप्शन है। एंड वाई? बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू प्लीज द पीपल। वो लोगों को खुश नहीं करना चाहता, वो खुदा के साथ खुश रहना चाहता है। अजीजों, हालेलुया। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि नूह हमें सिखाते हैं कि आपने लोगों को खुश नहीं करना, आपने खुदा को खुश करना है। लोग की कहेंगे, हम लोग जो हैं वो यही सोचते सोचते जो है वो हलकान होते रहते हैं। और नूह हमें बताता है कि लोगों की नहीं बल्कि खुदा की परवाह करो, क्योंकि अगर आप खुदा की परवाह करेंगे तो खुदा आपके साथ बात करेगा। खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने लिए, अपने घर वालों के लिए एक किश्ती बना ले। याद रखें कि नूह पॉपुलर भी नहीं होगा, मकबूल भी नहीं होगा, उन्होंने लोगों दी गल्लां भी सुननियां पैंदियां होंगियां। क्यों? क्योंकि वो ऑड वन आउट था, वो जमाने के साथ नहीं चल रहा था। और याद रखें कि ये चीज आप पर प्रेशर क्रिएट करती है, लामहला। आप जितने भी ज्यादा ईमान में स्ट्रांग हो, ये आप पर प्रेशर क्रिएट करती है। और ये प्रेशर से बचने का तरीका क्या है? जो आप में साइंस समझते हैं, आप किसी चीज पर प्रेशर डालें तो वो फट जाती है। खाना आपका क्यों जल्दी प्रेशर कुकर में गर्म होता है? क्योंकि तुसी उत्ते प्रेशर ला देंदे हो। प्रेशर लाने का मतलब ही ये है दबाव बढ़ा देना, दबाव बढ़ा देना। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं अजीजों, कि अगर आप किश्ती को, जो आम किश्तियों से पानी में जोर से डुबाने की कोशिश करें, तो पानी उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। जब पानी अंदर आ जाएगा, प्रेशर आएगा, तो किश्ती क्या करेगी? डूब जाएगी। किश्ती को अगर आप पानी में प्रेशर डालें, पानी उसके ऊपर आ जाएगा हर तरफ से, और पानी उसे भरना शुरू कर देगा, तो प्रेशर आएगा, वो डूब जाएगी। सिवाय आप दो लोग के, सबमरीन जो हैं वो नहीं डूबती, वो डूबे भी तो वो कायम रहती है। क्यों कायम रहती है? कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपना प्रेशर होता है, उन्होंने पानी भर के रखा होता है अंदर, और उसी पानी जो अंदर प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के साथ लड़ता है, जोर करता है। बिल्कुल वैसे ही सबमरीन्स की तरह अजीजों, हमारे अंदर जो प्रेशर होना चाहिए खुदा का, हमारे अंदर जो खुदा के कलाम का जोश होना चाहिए, वो बाहर के प्रेशर को हैंडल कर सके। हमने अपने आप को खुदा के कलाम की सच्चाइयों से, खुदा के कलाम से इस तौर पर भरना है कि हम बाहर की झूठ की बातों से
प्रेशराइज होकर तबाह ना हो जाएं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल कि हमारे अंदर की बातें, हमारे अंदर जो खुदा का कलाम है वो इस कदर ज्यादा और पुरअसर होना चाहिए कि बाहर की बातें हम पर असर ना करने वाली हों। और खुदा का ये बंदा ऐसा ही था, तभी उसने ये तमाम प्रेशर जो उस वक्त दबाव होता होगा उसके ऊपर, उसको हैंडल किया। क्योंकि क्या लिखा है कि वो तमाम अपने जमाने के लोगों में बेऐब था और वो खुदा के साथ चलता रहा। लिखा है चलता रहा, ऐ नहीं होया कि चल के थोड़ी देर फिर रुक गया, नहीं, वो चलता रहा। और बेशक जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी, लेकिन ये नाराज नहीं बल्कि बेऐब था। और खुदा ने जब इसे कहा कि मैं इनको बारिश से तबाह करूंगा, तो याद रखें बारिश उस वक्त तक नहीं हुई थी। मेरे साथ देखिए इब्रानियों 11वां बाब और 7वीं आयत एक दफा फिर, हिब्रूज 11 और वर्स 7 वन मोर टाइम। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर न आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रासबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। जो बातें उस वक्त तक नजर नहीं आती थी अजीजों, उस वक्त तक बारिश नहीं हुई थी, और नूह को खुदा ने कहा मैं बारिश से तमाम जमीन तबाह कर दूंगा, तूफान आ जाएगा। नूह को पता नहीं है, उसने देखा नहीं हुआ, लेकिन वो ईमान रखता है। इसीलिए ईमान के उस चैप्टर में इब्रानियों में बुजुर्ग नूह का नाम है, और लिखा है कि ईमान ही से उसने नजर ना आने वाली चीजों का, जो चीजें भी नजर नहीं आती, रेन हुई नहीं, बारिश हुई नहीं, लोगों को पता नहीं कि की होएगा, नूह को भी नहीं पता, लेकिन नूह कह रहा है कि बारिश होगी, लोगों को मैसेज भी दे रहा है। उसका पैगाम बड़ा सादा था, बारिश होगी, तूफान आएगा, उससे पेशतर अपने आप को बदल लो। और खुदा ने उसे 120 साल दिए ये पैगाम देने के लिए। खुदा ने फिर भी 120 साल दिए कि आप अपनी मनादी करें, क्योंकि 120 साल उसे लगे ये किश्ती बनाने में। और ये किश्ती कितनी बड़ी थी अजीजों, लिखा है कि किश्ती की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ हो, उसमें रोशनदान बनाना, ऊपर से हाथ भर के उसे छोड़ देना, उसमें 3 दर्जे बनाना, 3 स्टोरीज। और वो एक किश्ती की तरह नहीं बल्कि एक डब्बे की तरह, जब आप इसे देखें। और लिखा है जब 300 हाथ का मतलब है कि आप एक बड़ी क्रिकेट फील्ड, बल्कि 1.5 क्रिकेट फील्ड ले लें, फुटबॉल फील्ड ले लें। फुटबॉल फील्ड एक्चुअली रेक्टेंगल होती है, फुटबॉल फील्ड इज ए गुड वे। तो 1.5 फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी फील्ड, और उसके अंदर 3 स्टोरीज। तो इसको बनाते हुए बुजुर्ग नूह को 120 साल लगे। और लिखा है जैसे हमने 11वें बाब की 7वीं आयत में पढ़ा भी, कि वो दिन में ये बनाता था और फिर शाम में लोगों के साथ जो है वो कलाम को शेयर करता था कि भाई आप बचना चाहें तो बच जाएं। मेरे साथ देखिए पहला पतरस उसका 3रा बाब और 20वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 20। जो सगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मल करके ठहरा रहा और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। हाँ, तो नूह क्या कर रहा था? नूह उस वक्त जब 120 साल थे, उस जमाने में वो कश्ती तैयार हो रही थी, वो लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा था, अपनी जो है वो खिदमत कर रहा था, अपनी जो एवेंजलिज्म है वो कर रहा था। और फिर 2 पतरस 2 बाब और उसकी 5वीं आयत देखें। 2 पतरस 2 बाब और उसकी 5वीं आयत, जहां पर लिखा है कि और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मनादी करने वाले नूह को मां 7 और आदमियों के बचा लिया। सो नूह क्या कर रहा था? दिन में वो काम करता था और शाम को वो खुदावंद को जलाल देने के लिए ये खिदमत करता था। He was clear, he was not ashamed। वो खुदावंद के कलाम के हवाले से वाज़े तौर पर बताता था, बिल्कुल घबराता नहीं था। जैसे हम पढ़ रहे हैं, पतरस में भी उसका रेफरेंस आ रहा है, इब्रानियों में भी उसका रेफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो ईमान का एक सूरमा है।
اور اس کی زندگی میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے. کیوں مشعل راہ ہے؟ کیونکہ عزیزو آج کل ہم نے بتھیرے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے، کانگریس کو دینا ہے، بی جے پی کو دینا ہے، پیپلز پارٹی کو دینا ہے، نواز شریف کو دینا ہے، عمران خان کو ووٹ دینا ہے، اس کے حوالے سے تو پوسٹ لگائیں گے، لیکن خداوند کے کلام کے حوالے سے پوسٹ لگاتے ہوئے کئی لوگ شرماتے ہیں. We've got to be clear about this as well کہ ہم خداوند کے حوالے سے شرمندہ نہیں ہیں، خداوند کے کلام کے حوالے سے شرمندہ نہیں ہیں. تبھی خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرو گے تو میں باپ کے سامنے بھی تمہیں نہیں پہچانوں گا. ہاں اگر تم دلیری سے میرا اقرار کرو گے تو میں باپ کے سامنے بھی تمہارا اقرار کروں گا. نوح کے لیے ایسی کوئی الجھن نہیں تھی، نوح کلیئر تھا. He was not ashamed as well. وہ راست بازی کرنے والا اور راست بازی سے خداوند کا کلام سنانے والا تھا. آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں عزیزو کہ ہم نے خداوند کی گواہی دیتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بزرگ نوح نے ان باتوں کو جنہیں دیکھا نہیں ہوا تھا. یاد رکھیں یہ باتیں اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی تھی کہ بارش ہوتی ہے اور پانی آئے گا اور طوفان آئے گا، اور ان چیزوں کو اس نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا تھا. تو وہ کیسے دیکھ رہا تھا؟ ایمان سے. جیسے ہم نے پڑھا کہ بفور یو سی اٹ یو بلیو اٹ. ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. وہ چیزیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں ان کو ماننا، اور اس طور پر ماننا خداوند کے کلام کے مطابق، خداوند کی مرضی کے مطابق، فینٹیسی کے طور پر نہیں کہ اپنی فینٹیسیز کو پورا کرنا، خداوند کے کلام کے مطابق. یہ بھی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ ایمان اور فینٹیسی کے حوالے سے یعنی فیتھ اور فینٹیسی کو مکس کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ دا کیس. بٹ یاد رکھیں کہ نوح کے پاس پوری انفارمیشن بھی نہیں تھی کہ بارش ہوگی. اس نے کہاں پر کشتی بنائی؟ اس نے اپنے گھر کے پاس کشتی بنائی. کوئی سمندر تو نہیں تھا، اور سمندر اس سے بڑی جگہ دور تھا. تو وہ یہاں پر کشتی بنا رہا ہے. کیسے بارش ہوگی، کیسے طوفان آئے گا، کیسے جانور اس کے پاس آئیں گے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خداوند نے کہا تھا کہ جو پاک جانور ہیں ان کے 7 جوڑے اور ناپاک جو ہیں ان کے 2 جوڑے آپ نے لے کر جانے ہیں اس کشتی میں. اتنی بڑی کشتی ہے، اور کیسے لے کر جانے ہیں؟ نوح کو ان باتوں کا علم نہیں ہے، بارش، کشتی، جانور، پرندے، درندے، لیکن وہ ایمان رکھ رہا ہے. اس کے پاس ساری انفارمیشن نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سی چیزوں کا مجھے اور آپ کو بھی علم نہیں ہے، بٹ ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے اور وہ زندگی کا مالک ہے. اور اس نے اس تمام چیز میں اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھا. کیوں اپنی فیملی کو ساتھ رکھا؟ کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری تھی. ہم کیوں اپنی فیملی کے ساتھ مل کر خداوند کی، آپ کی خدمت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فیملی کو خداوند کے پاس قائم اور دائم رکھیں. کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ باہر والوں کو کلام سنائیں اور آپ کی اپنی فیملی کو کلام کا علم نہ ہو. There is no point in that. So ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نوح جو ہیں وہ خداوند کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. کیسے لکھا ہے کہ نوح نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، ویسا ہی عمل کیا. ٹو دا ٹی. ساری باتیں مانی. آدھی باتیں مانی، آدھی باتیں مانتا تو وہ بچ نہ جاتا. اور عزیزو یہ بات آپ کے لیے بھی ہے. بہت سے لوگ اس حوالے سے بھی کہیں گے کہ یہ ساری گلاں اسی کس طرح خدا دی مان سکتے ہیں. آپ نے، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ تھوڑی بھی نہیں مانتے. اگر آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ خداوند آپ کے ساتھ چلتا ہے، اور خداوند آپ کے ساتھ چلتا ہے تو خداوند آپ کے تمام چلنے کا، آپ کی باتوں کا، آپ کے کردار کا، گفتار کا مالک ہے. He will take charge of you. لیکن اگر آپ خداوند کے ساتھ چلیں گے نہیں تو پھر عزیزو آپ ویسا کر نہیں سکتے جیسا خداوند کہہ رہے ہیں. آپ خداوند کے ساتھ چلیں. آپ کا جو چلنا ہے، جو اوبیڈینس ہے، وہ بتائے گی کہ کیسے خداوند کے ساتھ اس کی بات ماننی ہے. کئی لوگ اوبیڈینس کرتے ہیں لیکن وہ پریشان ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ان کی مرضی نہیں ہوتی ہے. وہ خداوند کے ساتھ چل نہیں رہے ہوتے ہیں، اپوزٹ سمت میں چل رہے ہوتے ہیں. اور یہی وہ فرق ہے
جو خوشی سے پیار سے اوبیڈینس کرتے ہیں اس میں اور جو زبردستی کرائی جاتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. اور اس بات میں ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اوبیڈینس کرنا سکھایا. ہمارے منجی خدا یسوع مسیح نے ہمیں اوبیڈینس کرنا سکھایا. اس نے کیا کیا؟ اس نے آپ کی محبت میں، میری محبت میں، باپ کی فرما برداری میں اپنی جان دی، خوشی سے دی. اس نے کہا کوئی اسے میرے سے نہیں لیتا، میں اسے خود دیتا ہوں، خود دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ویسا ہی کیا جیسے باپ نے اسے حکم دیا تھا. ہاللیلویہ. اور ایک اور خوبصورت بات عزیزو، ہم اس ٹاپک پر گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک اور خوبصورت بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لکھا ہے اس کشتی کو گوفر ووڈ سے بنایا، گوفر کی لکڑی سے، اور لکھا ہے اس کے اندر اور باہر رال لگانا، اسے سیل کرنا. رال کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے عبرانی میں وہ اسٹرانگز 3722 کپار، پچ جسے انگلش میں کہتے ہیں کپار، جو کہ کفارہ سے نکلا ہے. عزیزو، میری اور آپ کی زندگیوں کو بھی اگر ہم نے کشتی بنانی ہے، خداوند کی فرما برداری کرنی ہے، اس کو جو سیل کرے گی بات، اس کو جو مضبوط کرے گی، اس کو جو ڈن کرے گی بات، وہ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ ہے. ہاللیلویہ. وہ خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے. یہ بات نہایت گہری بھید کی بات ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جو رال کے لیے ورڈ ہے وہ کفارہ کے لیے ورڈ ہے. اور خداوند نے جب اس کو بچانا تھا تو نہ صرف وہ پرندے آئے بلکہ ہم دیکھتے ہیں وہ درندے بھی آئے، اور خداوند نے ان کو اس کشتی میں لے جا کر، لکھا ہے 7ویں باب کی 16ویں آیت میں، 7th chapter of Genesis verse 16، کہ جو اندر آئے وہ جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا، سب جانوروں کے نر اور مادہ تھے. تب خداوند نے اس کو باہر سے بند کر دیا. گاڈ شٹ دیم ان. خداوند نے ان کو سیل کیا. خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو بھی سیل کرنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کے ساتھ نوح کی طرح چلنا چاہتے ہیں. نوح کی طرح جو کہ جیسا خدا نے حکم دیا تھا ویسے کا ویسا کیا. اس نے اس میں چونچرا نہیں کی. اس نے اس سے پوچھا نہیں کہ بھائی یہ بارش کیا چیز ہوتی ہے، اور پانی آتا ہے اور بارش ہوتی ہے تو کس طرح پانی آتا ہے. اس نے اس بات کے حوالے سے کچھ خداوند سے سوال جواب نہیں کیے، اس لیے کہ وہ ایمان میں مضبوط تھا، وہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا. اگر آپ عزیز و خداوند کے کفارہ کو، اس برکت کو، بلیسنگ کو جو موجود ہے اپنی زندگیوں پر لگانا چاہتے ہیں، سیل کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خداوند کے ہاتھ میں اپنی زندگی کو دے، اس کے ساتھ چلیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپنے پاک کلام سے سکھاتے جا رہے ہیں، اس میں بڑھاتے جا رہے ہیں، اور ایمان کی یہ سیریز ہم جاری رکھیں گے جب تک خداوند ہمیں برکت دیں. ہم اس میں آگے بڑھیں گے اور سیکھیں گے. خداوند کی تعریف گائیں گے. ہاللیلویہ. خداوند تیرا تخت لگا یہاں، تو قدرت اور جلال سے بھرا ہو. ہاللیلویہ. خداوند تیرا تخت لگا یہاں، تو قدرت اور جلال سے بھرا ہوا. خداوند تیرا تخت لگا یہاں، تو قدرت اور جلال سے بھرا ہوا. یہاں موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے. خداوند تو جلالی اور قدوس ہے. یہاں موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے. خداوند تو جلالی اور قدوس ہے. تو سب تیرے رسول جھکاتے ہیں، تیری بچائی دلوں میں سجاتے ہیں. سب تیرے رسول جھکاتے ہیں،
रहमतों का बाली है खुदा मेरे, तू ही शिफा का मंबा है खुदा मेरे, तू बरकतों से भरा है खुदा मेरे, यहाँ मौजूद है मौजूद है मौजूद है, खुदावन तू जलाली और तकदीस है, यहाँ मौजूद है मौजूद है मौजूद है, खुदावन तू जलाली और तकदीस है। तेरे लहू में खुद को हम छुपाते हैं, जिंदगी की चौखटों पे हम लगाते हैं, तेरे लहू में खुद को हम छुपाते हैं, जिंदगी की चौखटों पे हम लगाते हैं, सब बंधनों से हम रिहाई पाते हैं, तेरी सूली पे नजर लगाते हैं, यहाँ मौजूद है मौजूद है मौजूद है, खुदावन तू जलाली और तकदीस है, यहाँ मौजूद है मौजूद है मौजूद है, खुदावन तू जलाली और तकदीस है, खुदावन तेरा तख्त जगा यहाँ, तू कुदरत और जलाल से भरा हुआ, यहाँ मौजूद है मौजूद है मौजूद है, खुदावन तू जलाली और तकदीस है, यहाँ मौजूद है मौजूद है मौजूद है, खुदावन तू जलाली और तकदीस है। हालेलुया। खैरवर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए, तेरे बंदा बुजुर्ग नूह के लिए जिसने तेरी फर्माबरदारी की और ना सिर्फ अपने आप को, अपने घराने को बचाया, उन तमाम जानदारों को, जानवरों को, परिंदों को बचाया, बल्कि हमारे लिए भी मशाल राह बना ताकि हम भी ईमान से रास्तबाजी पर कायम रहने वाले और तेरे साथ चलने वाले हों। ऐसा ही करने की तौफीक दे खुदा, ताकि हम तेरे पाक लहू की उस बाढ़ में, उस किश्ती में छुपने वाले हों जब दुनिया तूफान से तबाह होती है। और खुदा दिलेरी बख्श ताकि हम तेरे पाक कलाम के मुताबिक चलने वाले हों, अपने कामों काजों पर जहां पर हम रहते हैं खुदा दिलेरी से तेरे नाम की खुदा उसका इकरार करने वाले, उसकी गवाही देने वाले हों, हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शे और महफूज रखें, यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें, यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ आपसे अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।